ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ اللہ علی۔ پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لے، ایمان تازہ ہو جائے گا اس شعر کے بارے میں۔ صدقہ سے مراد کیا ہے؟ طفیل، اور حشر سے مراد یقیناً میدان قیامت ہے، اور خنداں کس کو کہتے ہیں؟ مسکراتا ہوا، اور مثال گل یعنی گل کی طرح، پھول کی طرح۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ؟ اب یہ حدیث پاک یاد رکھیے گا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ حسنین، امام حسن اور حضرت امام حسین، یہ میرے دو پھول ہیں، جنتی پھول میرے آقا نے قرار دیا، اور صرف فرمایا نہیں بلکہ انہیں سونگا بھی کرتے تھے، اتنی محبت تھی کہ انہیں پھولوں کی طرح سونگا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آقا ان دو کا صدقہ، نام نہیں لیا مگر بات پوری کر لی۔ اچھا، بات بھی چونکہ پورا کلام ہی گل پر ہے، پورا کلام ہی پھولوں پر ہے، پورا کلام ہی باغ پر ہے، تو حدیث کے وہ الفاظ لے آئے کہ جن دو کو نبی پاک نے اپنا پھول فرمایا، تو گل کی بات کی تو ان پھولوں کا تذکرہ کیوں نہ ہو؟ کہتے ہیں آقا ان دو کا صدقہ، آپ کے نواسے ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو آپ نے کہا کہ یہ میرے پھول ہیں، آپ کے پھول ہیں۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسن و حسین میرے دنیا میں دو پھول ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آیا کہ نبی پاک علیہ السلام ان شہزادوں کو سونگ رہے تھے۔ عرض کیا گیا حضور ہم تو اپنے بچوں کو چومتے ہیں اور آپ انہیں سونگ رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں، اور پھول چومے نہیں سونگے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے انہی روایتوں کی طرف کتنے پیارے انداز میں اشارہ کیا ہے، میں ان کا واسطہ پیش کرتا۔ اب آگے کیا کہتے ہیں؟ کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنے اعمال کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں گے، اور جس کے گناہ جتنے زیادہ وہ اتنا غمگین ہوگا، لوگ رو رہے ہوں گے، چیخے مار رہے ہوں گے۔ کہتے ہیں آقا کرم کر دیں، مجھے بھی مثال گل کر دیں۔ اب یہاں گل سے مراد کچھ اور ہے۔ ایک اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے کاندھے پر کوئی بوجھ نہ ہو تو کہتے ہیں یار بالکل پھول سا ہے یہ تو، بندہ کہتا ہے یار آج میں بالکل ریلیکس ہوں، پھول کی طرح فیل کر رہا ہوں، کیوں؟ مجھ پر کوئی برڈن نہیں ہے، آئی ایم فیلنگ ویری ایزی۔ تو یہاں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگوں کے کاندھے جھکے ہوئے ہوں گے، اعمال کا بڑا بوجھ ہوگا، رضا پر ایسی نگاہ کر دیجیے اپنے نواسوں کے صدقے کہ میں بھی خندہ ہو جاؤں، مسکراتا ہوا ایسا ہو جاؤں کہ پھول کی طرح ہلکا ہو جاؤں، کوئی اعمال کا بوجھ نہ ہو، کوئی گناہوں کا برڈن نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ آقا سے اسی بوجھ کو ہٹانے کی التجا کرتے نا، ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری للہ یہ بوجھ اتار آقا، آقا آقا سوار آقا، غم ہو گئے بے شمار آقا۔ تو اسی خوبصورت بات کو بڑا پیارا وسیلہ ہے، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی۔ نواسوں کا صدقہ کس انداز سے مانگا جا رہا ہے؟ لکھتے ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل آقا، کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل، کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔